حدیث میں آتا ہے لیکن جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون لیتھارجک اور لیزی ہو سکتا ہے جو رب سے دعا نہ مانگے. امیجن ایک بندے کو کوئی بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری دنیا میں کسٹمرز کا لکی ڈرا کیا ہے اور آپ وہ لکی کسٹمر ہیں جس کو ہم 10 سیکنڈز کے لیے بینک کی تجوری کھلی دے دیں گے. وہ 10 سیکنڈز کے لیے جتنا کچھ لے سکتا ہے وہ سنبھال لے, اس کا ہو جائے گا. جتنے وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کر لے. اور آپ کو کہتے ہیں جو ٹائم سٹارٹس ان 3 2 1 اینڈ گو. اور آپ بیٹھتے ہیں ایسے 2-3 منٹ کے لیے, پھر فیس بک کھول لیتے ہیں, پھر واٹس ایپ کھولتے ہیں, آپ سوچتے ہیں یار میں کیا کروں, اور 10 سیکنڈ گزر جاتے ہیں آپ کے. لیکن یار کتنا بڑا گزر ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی ملی لیکن اس نے اس کو بالکل اویل نہیں کیا. اسی طرح سے جو شخص دعا نہیں مانگتا نا, وہ جان لے کہ اس کو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کی اور بہت کچھ لینے کی, لیکن اس کو اویل نہیں کر رہا وہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا عن عبادتی, جیسے کہ عبادت میں تکبر کیا, دعا ہی نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں داخلین ان کو ذلیل و خوار میں داخل کریں گے. اور جو متکبر لوگ ہیں وہ قیامت کے دن کتنا سائز ہوگا ان کا, وہ چونٹی کے سائز کے برابر ہوں گے متکبر لوگ. اور لوگ ان کے اوپر چل رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, ان کو روند رہے ہوں گے, لیکن اور السلام علیکم اللہ, لیکن کوئی ان کی چیزوں کو سونے گا نہیں, کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کہ they made sure everybody notices them, they made sure کہ ہر بندہ ان کو دیکھے اور ان کو ان کی واہ واہ ہو, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. اب کوئی ان کو دیکھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء, کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت والی اور کرم والی نہیں ہے ایکسپٹ دعا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز عند اللہ تعالی من الدعاء, کوئی اللہ کے ہاں کوئی چیز اتنی عزت والی نہیں ہے ایکسپٹ فار دعا. اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں دعا سے کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. میں اگر کسی بھائی سے مانگنا کہ یار مجھے حالات آج خراب ہے, مجھے کائنڈلی 5000 چاہیے آپ سے, تو وہ کہے گا چلو یار صاحب مانگ لیں گے, چلو میں دے دیتا ہوں, میرا لحاظ رکھ لے گا, دے دے گا. 2-3 بار میں کہوں کہ یار حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تو مجھے کائنڈلی 5000 اور چاہیے, تو کہے گا کہ اصل میں آج سے میرے لیے حالات کیسے خراب ہو, اور نکلنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ مجھ سے وہ بات کرنا یا مجھے دیکھنا چھوڑ دے گا. لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جب لوگ اسے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مانگو, کیونکہ ایک جو سلیو ہے اس کی نیڈس کون پوری کرے گا, اس کا ماسٹر ہی پوری کرے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے کا ماسٹر اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور یہ بندہ نہیں جانتا ہے. دیکھیے پتہ کیا, ابلیس نے بھی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہوں نے فوراً سے ریئلائز کیا اور دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. امیڈیٹلی دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ابلیس سے غلطی ہوئی, سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا دعا مانگی فوراً سے؟ نہیں, he used other methods. کہ اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں سے بہتر ہوں, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, اور بحث و مباحثے کرنے شروع ہو گیا. جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرے پاس اور کوئی چانس نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے, تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس نے دعا مانگی. تو ابلیس کی خصلت کیا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے پہلے, جب کچھ نہیں بچا تو لاسٹ ریزورٹ دعا مانگتا ہے, ایز اے لاسٹ ریزورٹ. لیکن آدم اور انسانی خصلت کیا ہے کہ جیسے اسے کوئی غلطی ہوئی امیڈیٹلی اللہ سے دعا مانگتا ہے. اور ابلیس نے اس کی بات کرنے کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, دیٹ واز دعا, اس کا کام ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. سو آدم کی اور نیک لوگوں کی خاصیت نیچر کیا ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ ٹچ میں ہوتے ہیں, لنک میں ہوتے ہیں, وہ دعا مانگتے رہتے ہیں. دیٹ از واٹ میکس دیم سکسیسفل. لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کے ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے, وہ دعا میں یا اللہ پرچے آ گئے, اللہ پیپرس آ گئے, یا اللہ بس کسی سے پاس کراتے ہیں, اللہ پھر دیکھنا تیرا کیسا بہترین بندہ بنتا ہے. جیسے پاس ہو گئے بس خلی ہو گئی, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, اب نکلو, میرا کام ہو گیا جیسے ابلیس نے کیا تھا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے, ہم کس کی سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور عمر کو نیکی عمر کو بڑھاتی ہے. دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پہ غالب نہیں آتی ایکسیپٹ فار دعا. اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے, تقدیر کچھ چیزوں کو ایسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. فار ایگزامپل, انسان کھانا کھائے گا تو اس کو پیٹ بھرے گا, ورنہ نہیں بھرے گا.
انسان پودے بیج ڈالے گا تو پودا اگے گا. انسان کچھ شادی اولاد چاہیے, شادی کرے گا, بیوی کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے, اس سے بہت سارے صحابہ بھی تھے, تو وہاں سے خبریں آئیں کہ شام میں تعاون پھیل گیا, آپ بتا. تو عمر بن خطاب نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے. تو ایک صحابی نے ان کو حدیث سنائی کہ نے کہا کہ جس شہر میں تعاون پھیل جائے کوئی اس میں داخل نہ ہو اور جو اس میں اندر ہے وہ اسے نکلے نہ, وہ باہر نہ آئے. تو عمر بن خطاب نے کہا یہ ڈیسیژن لیتے ہیں, واپس چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افدار بن قدر اللہ, آپ اللہ کی تقدیر سے, ڈیسٹنی سے بھاگ رہے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کیا اطلاع کیا, نفروا من قدر اللہ تعالی الی قدر اللہ تعالی, کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بیماری آئی ہمارا جانا, اس طرح سے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے بلکہ وہاں سے واپس مڑ جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں پہنچیں گے اور ہم وہاں سے چلے جائیں گے. تو جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے, اس طرح سے دعا بھی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے تبھی اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں دعا مانگے گا اور وہ اس کی ایز اے ریزلٹ وہ چیز دیکھے گا اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, جو میں نے کہا تھا نا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ جو ٹاپک آف دعا ہے, ون آف دا موسٹ سکسیسفل پیپل ہو لیوڈ آن دا فیس آف دس ارتھ, دے میڈ کانسٹنٹ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری دیکھ سکتے ہیں. اچھا, موسیٰ علیہ السلام ہی از دا موسٹ سیلیبریٹڈ پروفٹ آف قرآن. سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی بیسیکلی مینلی 2 آڈینسز تھیں. نمبر 1 آڈینس وہ جو فرعون اور آل فرعون اور وہ سارے لوگ تھے جو کہ ظلم اٹھا رہے تھے, کفار تھے. اور دوسری آڈینس وہ کہ جب وہ ہجرت کر کے نکلے, فرعون غرق ہو گیا, تو وہ لوگ جو کہ اسلام میں آ گئے تھے لیکن ان کے اسلام کچے پکے تھے, کچھ منافقین بھی تھے ان میں اور کچھ لوگ وہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مینلی 2 آڈینسز تھیں. ایک مشرکین مکہ, کفار مکہ, جہاں پہ جو مکہ میں رہتے تھے, جیسے فرعون کی, موسیٰ علیہ السلام کی فرعون آڈینس تھی, اور ان کے جو لوگ, ان کے لشکر جو کفار تھے اور مشرکین تھے. مشرک سے بڑا کون ہوتا ہے فرعون سے, جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, میری بات کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آڈینس پرائمریلی پہلی آڈینس مشرکین مکہ تھی جن کو ایڈریس کرنا تھا. اور جب وہ مدینہ آیا اور ہجرت کیا تو ان کی دوسری آڈینس کون تھی, جو کہ ان کے اپنے لوگ تھے, جن میں منافقین بھی شامل تھے, جن میں مسلمان بھی تھے, اور جن میں وہ لوگ بھی تھے جن کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہا. تو دیٹس ون آف دا ریزنس کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ حالات جو ہے نا وہ آڈینسز ایک طرح کی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو اسٹوری پتہ ہے, ان کو ماں نے ڈال دیا اس میں, اور فرعون کی بیوی نے, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اٹھا لیا, رحمہ اللہ اٹھا لیا, اور کہا کہ ہم اس کو پالتے ہیں, شاید ہمیں یہ نفع دے یا ہمارے لیے کرے. تو وہ موسیٰ واز ریزڈ ایز اے رائل کڈ, اور فرعون کے سمجھ لو بیٹا بن کے اس میں گزارتے. ٹھیک ہے, ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا اور سب کچھ ان کا لگی, کیا بادشاہت ہوگی اس میں. تو موسیٰ بنو اسرائیل میں سے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اٹھے, ان جو جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور قوتور بنایا. ٹھیک ہے, قرآن ان کے بارے میں مینشن کرتا ہے ہی واز اے اسٹرانگ مین, اور ہی واز ویری انٹلیکچوئل ایز ویل. وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. سو ہی واز ویلدی فائنینشلی, اور نوجوان تھے. نوجوان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ عام طور پہ سینسیبل نہیں رہتے, تو وہ سینسیبل بھی تھے. اور جب قوت بھی آ جائے اور اسٹرانگ بھی ہو جائے انسان, اور پھر رائل فیملی کا ہو, تو عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کر رکھا. اب یہ کیا کرتے تھے, ان کا تو چاہتا تھا کہ لوگوں کی جو ظلم ہو رہا ہے ان کو میں ختم کروں. تو یہ ایسے ٹائم پہ نکلتے باہر, کیونکہ رائل فیملی کو کے لیے الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ باہر رینڈملی بازار پہ لوگوں کی مدد کرے. تو وہ دوپہر کے ٹائم میں نکلی, جس کو وہ لوگ سیسٹا بولتے ہیں, یا ہم لوگ عربی میں کیلولا بولتے ہیں. ایسا ٹائم جس میں دھوپ ہوتی ہے اور لوگ اپنے ملازموں سے بھی کام نہیں کرواتے, جس میں ایوری بڈی یوز ٹو سلیپ ان دیئر ہاؤسز, گرمی اور دھوپ کی وجہ سے, اسپیشلی اس ایریا میں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.